الحمد لله جل وعلا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى من تبعكم من أئمة المجتهدين إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلچن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. محترم اساتذہ کرام، معزز مہمانان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آج کی تقریر کا موضوع ہے تحریک پاکستان میں علماء دیوبند کا کردار. محترم سامعین، آج ہم جس آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں اس کے پیچھے علماء حق، بالخصوص علماء دیوبند کی قربانیوں، اخلاص اور جد و جہد کی ایک لازوال داستان پوشیدہ ہے. 16ویں صدی کے بعد جب انگریز بر صغیر میں داخل ہوا اور اس نے مسلمانوں سے ان کی آزادی، حکومت عدلیہ، تعلیمی ادارے اور دینی شناخت سب کچھ چھین لیا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے علماء تھے جنہوں نے غلامی کے خلاف علم جہاد بلند کیا. حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کر مسلمانوں کے دلوں میں آزادی کی چنگاری روشن کی. ان کے فیض یافتہ شاگرد سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے آزادی کی خاطر بالا کوٹ کے میدان میں اپنے 300 جان باز فرزندان اسلام کے ساتھ جامع شہادت نوش کیا. اگرچہ یہ معرکے بظاہر شکست میں بدلے، مگر یہی وہ شعلے تھے جنہوں نے آزادی کی آگ کو جلائے رکھا اور بالآخر انگریزوں کو بر صغیر سے نکلنے پر مجبور کر دیا. محترم دوستو، جب بھی ہم تحریک پاکستان اور اس کی جد و جہد کا تذکرہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں مسلم لیگ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت کا تصور ابھرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس تحریک کی نظریاتی بنیادوں میں سب سے مضبوط اور فیصلہ کن آواز کس کی تھی؟ وہ آواز سے علماء دیوبند کی. وہ علماء دیوبند جن کے قدموں میں استقامت، دلوں میں جذبہ حریت، زبان و قلم پر حق کی گواہی تھی، جنہوں نے ملت کے سوئے و ضمیر کو جگا دیا، اپنے ممبر محراب کو آزادی کے ممبر محراب میں تبدیل کر دیا، جن کے فتحوں کی گونج پورے بر صغیر میں سنائی دینے لگی. ان علماء کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہاں تک فرما دیا کہ میرے ساتھ وہ علماء ہیں کہ اگر ہندوستان کے تمام علماء کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، ان علماء کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. محترم سامعین، اس سلسلے کی ایک عظیم کڑی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی ہیں. اگرچہ وہ براہ راست سیاست میں شریک نہ ہوئے، مگر ان کی روحانی رہنمائی اور علمی تائید نے بر صغیر کے لاکھوں مسلمانوں کو یہ یقین دلایا کہ علیحدہ وطن کا قیام شرعاً جائز ہی نہیں بلکہ وقت قیام ضرورت ہے. ان کے مریدین اور شاگردوں نے اپنے شیخ کی آواز پر لبیک کہہ کر تحریک پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی نے مطالبہ پاکستان کو شرعی بنیادیں فراہم کی. حضرت مولانا عبدالعلیم قادری نے قیام پاکستان کا پیغام عالمی سطح پر اجاگر کیا. سامعین محترم، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام جدید علماء مشائخ نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، لیکن اس تاریخ میں سب سے نمایاں کردار مولانا شبیر احمد عثمانی کا ہے. وہ صرف ایک عالم ہی نہیں بلکہ ایک سیاسی مفکر اور مجاہد بھی تھے. انہوں نے جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھ کر تحریک پاکستان کی صفوں میں جان ڈال دی. ان کی محنت، رات دن جلسوں، کانفرنسوں کے نتیجے میں علماء دیوبند کی ایک عظیم اکثریت مسلم لیگ کے پرچم تلے جمع ہو گئی. ان کی محنت، رات دن جلسوں، کانفرنسوں کے نتیجے میں علماء دیوبند کی ایک عظیم اکثریت مسلم لیگ کے پرچم تلے جمع ہو گئی. مولانا عثمانی نے 1945 میں دیوبند کے ایک جلسے میں اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر حصول پاکستان کے لیے میری خون کی ضرورت پڑی تو میں اسراب میں اپنا خون دینا باعث سعادت سمجھوں گا. اور پھر جب 14 اگست 1947 کو مملکت خدا داد پاکستان حقیقت بن کر دنیا کے نقشے پر ابھری تو قائد اعظم نے علماء دیوبند کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مغربی پاکستان میں پہلا پرچم مولانا شبیر احمد عثمانی کے ہاتھوں، جبکہ مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی کے ہاتھوں لہرایا. اور یہی نہیں بلکہ قائد اعظم نے اپنی نماز جنازہ پڑھوانے کے وصیت بھی علامہ شبیر احمد عثمانی کے لیے فرمائی. محترم سامعین، تحریک پاکستان اور قیام پاکستان میں علماء دیوبند کا یہ وہ سنہرا کردار ہے جسے نظر انداز کرنا ناانصافی ہے. علماء دیوبند ہی تھے
جنہوں نے عوام کے دلوں میں آزادی کی تڑپ اور امنگ پیدا کی، دو قومی نظریے کو اجاگر کیا، یہاں تک کہ آزادی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا اور دنیا کو یہ پیغام دے گئے کہ جب بھی گلشن کو خون کی ضرورت پڑی، جب بھی گلشن کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اہل چمن، یہ ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں، وما علینا بالبلاغ۔